دیکھیں ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سینٹ کے اجلاس میں موجود تھے. اتفاق سے میں بھی اس دن وہیں پہ تھا. تو جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے بعد کچھ سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ میرے ساتھ گپے لگا رہے تھے, میں ان کے ساتھ گپے لگا رہا تھا. اچانک ایک آدمی آیا نامعلوم, اور وہ ان کو پہلے ایک بندے کو لے کے گیا, پھر دوسرا آیا. تو میں بھی اب بڑا پریشان ہوا کہ سارے کدھر جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا ایک سینیٹر صاحب سے, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں اجلاس ہونے والا ہے, اجلاس ہونے والا ہے. میں نے کہا یار کبھی بھی جمعے کی نماز کے بعد اجلاس نہیں ہوتا, کون سا اجلاس ہونے والا ہے؟ کہا اجلاس ہونے والا ہے, اجلاس ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ایک پیپلز پارٹی کی خاتون سینیٹر نے کسی کو فون کرنا شروع کر دیا, جاؤں کہ نہ جاؤں, جاؤں کہ نہ جاؤں. میں نے ان سے پوچھا کیا ہونے لگا ہے؟ انہوں نے کہا بس کچھ ہونے لگا ہے, تو مجھے لگتا ہے مجھے نہیں جانا چاہیے. وہ نہیں گئی, اور اچانک 8-10 آدمی جو ہیں وہ نیچے اوپر اجلاس میں گئے. وہاں پہ دلاور خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے, لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے جب شیر کا نشان چھین لیا تو وہ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہو گئے, اور اب وہ کسی کے ڈسپلن میں نہیں ہے تب سے. تو انہوں نے قرارداد پیش کی کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا جائے. تو وہاں پہ سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے. انہوں نے قرارداد کی حمایت نہیں کی, لیکن ان کا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن وہ دلاور صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے, اور بعد میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپوزیشن لیڈر بننا تھا سینٹ میں, تو وہ گیلانی صاحب کے ساتھ چلے گئے, پھر گیلانی صاحب کو چھوڑ کے پھر واپس آ گئے. آج کل کچھ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارداد پاس کی, ان میں سے کسی کا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے تھا, نہ پیپلز پارٹی سے تھا, نہ پی ٹی آئی سے تھا. پی ٹی آئی کا ایک وہاں پہ سکھ سینیٹر تھا گردیپ سنگھ, اس نے قرارداد کی مخالفت کی. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں اکثریت اس کا تعلق تھا باپ سے. تو باپ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو اس صورتحال میں سولنگی صاحب کو داد دیتا ہوں کہ باپ کی مرضی کے خلاف انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے, اور میری نیک تمنائیں اور تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے, کس جانور کا نام ہے, اور کس کی وہ اس وقت اس پہ کس کے پاس ہے, وہ جانور کس کے پاس ہے؟ وہ تو کل رات کو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اب کوئی نہیں ہے. دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن نہیں کرایا, ٹھیک ہے, تو ان کو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوا, اور کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے لالٹین کے نشان پہ لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں, اور 20,000 روپے کا جرمانہ ادا کریں اور جائیں. وہ کیس بالکل فرق ہے اگر آپ نے پڑھا ہے تو. جو بھی ہے, لیکن نٹ شیل یہ ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرایا, اور ان کو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوا, اور الیکشن سمبل مل گیا لالٹین. ٹھیک ہے جی, چلیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مخاصمت جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا جو کہ غلط ہوا تھا, اور میں نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی. لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصمت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے, لیکن انہوں نے سنا, اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے. جو اے این پی کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے, جو آپ سب کو پتہ ہے جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ ہے مسلم لیگ نون, اس کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھ لیں, اور وہی جو ہے جب
پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی, جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی. تو لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں, اس لیے ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. جنگی پنجاب میں ساری جو ہے وہ نون لیگ اور اس کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج لیول پلینگ فیلڈ ہے, تو میں نے تو اس میں کوشچن میں بھی یہی کہا تھا کہ کیا یہ دو چیزیں اوور ٹرن کر کے جو اب 10 سال کا جو ایک آپ کا وہ چل رہا ہے, جو ان کی فیلڈ جو کی گئی تھی انیون, آپ کا خیال ہے 2-3 یہ ورڈکٹس اوور ٹرن کر کے کھول کے وہ ساری فیلڈ دوبارہ سے لیول کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے شیر کا نشان چھینا تو ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جب عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ پہ ریفرنس دائر کیا ہم نے کہا غلط ہو رہا ہے. تو اب آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے کل رات کو کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا تو میں کہہ دوں گا نہیں, میں کہہ دوں گا کہ نہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں. بالکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہیے. آپ نے میرا سوال میں نے فیصلے کی نہیں بات کی, اس پہ تو ایک اوپینین ہے نا. کچھ لوگ صبح سے کہہ رہے تھے, 2 دن سے جو لائیو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس پہ کامنٹس آ رہے تھے کہ دیکھیں ان کی ٹیم دیکھیں. فیصل واڈا نے فائز عیسیٰ کے فیصلے کا اعلان 1 مہینہ پہلے کر دیا. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے لیکن حاصل تو کرنی ہے نا. تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے, جس کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اسے یہ کرنا چاہیے کہ 8 فروری کو اس نے جس کسی کو بھی ووٹ دینا ہے تو نہ صرف 8 فروری کو صبح 8 بجے خود نکلے بلکہ اپنے ساتھ 10 15 دوست یار فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی نکالے اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے. اگر 8 فروری کو جو پولنگ کی پرسنٹیج ہے یہ 50% سے اوپر چلی گئی, 55%, 60% تک چلی گئی تو جن کے بارے میں آپ کہہ رہی نا وہ جو ہے نا ان کو لگ بدا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت یہ جمہوریت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سین کیا پورے دان سب کچھ ہی پھنسا لیا ہے, یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کیے ہوتے ہوئے یہ نہ ہو جو ہو رہا ہے؟ میں آپ کے ورڈز ریپیٹ کر رہی ہوں. دیکھیں 2018 کے اور 2024 کے حالات میں کافی فرق ہو گیا ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ 2018 میں جب وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو اس کے خلاف ایک تو پبلک میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور ہمیں عوام میں جب جاتے تھے تو اتنی مزاحمت نظر نہیں آتی تھی. ابھی اویئرنیس بہت زیادہ ہے اور خاص طور پہ پہلے تو سوری ٹو سے صرف ہمیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں نظر آتی تھی, اب ہمیں کافی پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو پنجاب میں ایک اویئرنیس آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کو اور انٹلیکچوئلس کو پتہ چل گیا کہ آئین پاکستان میں ایک آرٹیکل 244 بھی ہے جو کہتا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جب ہم کہتے تھے آرٹیکل 244 پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تو کہتے تھے یہ تو غدار ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اویئرنیس آئی ہے یہ ایک امید کی کرن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ داخلی سیاست کے حوالے سے, ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے کیا کیا مفادات ہیں اور ان کا کیا کردار ہے. مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میں نے پچھلے 3-4 مہینے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ
اس پہ میری گفتگو ہوئی ہے. بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے, یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا, اور اس کے بعد جب کچھ جو پاورز ہیں ان کی ایک من پسند حکومت یہاں پہ آ جائے گی, تو اس حکومت کو پش کیا جائے گا کہ وہ ایک تاشکند ایگریمنٹ کرے. یاد ہے نا تاشکند ایگریمنٹ جو جنرل ایوب خان کے زوال کا باعث بنا تھا؟ وہ تاشکند ایگریمنٹ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کی پبلک اس کو سپورٹ نہیں کرے گی, اور اس تاشکند ایگریمنٹ کے خلاف تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک دو کے سوا وہ متحد ہو جائیں گی, اور ویسی ہی تحریک چلے گی اگر جیسی کہ 60s میں ایوب خان کے خلاف چلی تھی. وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف چلی تھی, اس مرتبہ جو تحریک ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف چلے گی, یہ مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیہائنڈ دی سین انٹرنیشنل پلیئرز جو پلاننگ کر رہے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے یہ امپلیمنٹ کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان میں مضبوط سیاسی جماعتیں چاہیے. سیاسی جماعتیں اتنی مضبوط ہیں نہیں ہیں, تو جو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے صرف پاور حاصل کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے اپنے پاؤں پہ وہ کلاڑی مارنے جا رہی ہیں, اور آپ کو 6 مہینے کے اندر 8 اگست 2024 تک پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے بہت ہی بڑا بلنڈر مارا ہے.